الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معنا اليوم الحديث الثاني، ما زلنا في هذا الحديث عن الإيمان، وهذا ركن سادس. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. ہم یہ ایمان کے حوالے سے، ایمانیات کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. ایمانیات، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب السماویہ، ایمان برسول اللہ الی آخر. ان چیزوں کو ہم پڑھ رہے تھے. ان چیزوں پر، اللہ پر، رشتوں پر، نازل کردہ کتابوں پر، آخرت کے دن پر، رسولوں پر، اور یہ ان حوالے سے ہم ایمانیات کے وہ پڑھ رہے تھے. آج آخری اس حوالے سے جو ایمان کا آخری حصہ جو ذکر کیا گیا اس حدیث کے اندر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، کہ تقدیر پر ایمان لے آؤ، چاہے وہ آپ کے سمجھ میں اچھی ہو، چاہے وہ بری نظر آتی ہو. تو فرمایا ہر معاملے پر آپ نے ایمان رکھنا ہے. تقدیر کے حوالے سے کئی لوگوں کے اندر افراط اور تفریط ہے، یعنی کچھ لوگ بالکل حد سے گزر جاتے ہیں اور کل جو بالکل حد سے پیچھے چلے جاتے ہیں. تو شریعت نے جو چیز ذکر فرمائی ہے وہ وسطیہ ہے، درمیانی ہے. تبھی فرمایا کہ اس امت کو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تم لوگوں کو درمیانی امت بنایا ہے. نہ تو تم بالکل حد سے گزر جاتے ہو، نہ تم بالکل حد سے پیچھے ہوتے ہو، بلکہ درمیان میں ایک جو لمٹ ہے اسی پر رہتے ہو. یہ حدیث، جو پوری حدیث ہم یہاں پر وارد ہوئی ہے، اس کا پس منظر بھی ایک یہی تھا کہ یہ سوال کرنے آئے تھے. ہم نے ابتدا کے اندر یہ بات ذکر کی تھی کہ کچھ لوگ عراق سے آئے تھے. وہاں سے دو لوگ آئے تھے اور آ کے انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور کہا تھا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا علم ایسا ہے، یعنی غور و فکر کرتے ہیں قرآن کے اندر، بہت سارے معاملات ہیں علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، لیکن وہ ایک چیز کو نہیں مانتے، وہ ہے تقدیر کا معاملہ. وہ یہ کہتے ہیں الامر انف بمعنی مستأنف، وہ کہتے ہیں کہ معاملہ نیا ہے، یعنی تقدیر میں کچھ نہیں لکھا ہوا، اب جو ہو رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک یہی یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، پیچھے پیچھے کوئی کہانی نہیں ہے. تو اس چیز کا انکار کیا تھا انہوں نے. تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے جب یہ بات سنی تو ان کو روک گئے وہاں پر اور کہا کہ اخبروہم، ان کو واپس جا کے بتانا کہ میں عبداللہ انی بریء منہم وانہم براء منی، میں ان سے بیزار ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. اس عقیدے کو جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، لینا دینا نہیں، اور نہ ہی ان کا مجھ سے کوئی تعلق ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ بتایا اور سمجھایا وہ نہیں ہے جو ان لوگوں نے اختیار کیا ہے. حتیٰ کہ انسان کے اگر اعمال پہاڑ تک ہوں، آسمان کو چھو رہے ہوں، اور یہ تقدیر کے اس حصے کو نہیں مانتا تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اعمال قبول نہیں ہوں گے. بہرکیف تو تقدیر کے حوالے سے یہ جو آخری نقطہ ہے ایمان کا، اسی وجہ سے پوری حدیث و صحابی نے پھر یہ پوری حدیث بیان کی کہ جبریل آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تقدیر کو نہیں مانا جائے؟ تو یہاں پر فرمایا کہ ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، چاہے اچھی لگتی ہو چاہے بری ہو، خیر ہو شر ہو، دونوں پر ایمان رکھنا ہے. میں نے کہا کہ تقدیر کے حوالے سے اس امت کے اندر ایسے گروہ پیدا ہوئے جن کا ایسا عقیدہ، بدترین عقیدہ تھا تقدیر کے حوالے سے. کچھ لوگوں کا نعوذ باللہ من ذالک، ہم صرف یہ سمجھانے کے لیے ذکر کر رہے ہیں کہ اس طرح کے عقیدے کے لوگ بھی تھے اور پہلے بھی یہ موجود تھے. قرآن مجید بھی اس کی گواہی دیتا ہے کہ وہ لوگ، ان کو قدریہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے. قدری لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو تقدیر کو نہیں مانتے، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے میں موجود تھے. تقدیر کو نہیں مانتے کہ تقدیر وقدیر کچھ بھی نہیں. تو یہ تقدیر ہیں بمعنی تقدیر پیچھے کچھ بھی نہیں لکھی، بلکہ انہوں نے تو نعوذ باللہ اتنا حد سے تجاوز کر دیا، اتنا غلو کر دیا کہ کہا تب تک یعنی اللہ کو بھی نہیں علم ہوتا جب بندہ کر نہیں لیتا. استغفر اللہ العظیم. تو یہ کفر ہے، سیدھا سیدھا کفر ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک ایسے لوگ بھی امت کے اندر پیدا ہوئے اور انہوں نے تقدیر کے حوالے سے اس طرح بات کی کہ تقدیر کچھ نہیں. دوسرے ان کے مخالفت میں آئے، انہوں نے کہا جی نہیں ایسے نہیں ہے، تقدیر تو ہے. لیکن انہوں نے اتنا اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کی، جتنا وہ مخالفت میں اس طرف آگے چلے گئے تھے، یہ بالکل پیچھے چلے گئے. انہوں نے کیا کہہ دیا، کہا جی تقدیر تو ایسی تقدیر ہے کہ تقدیر کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے.
پھر انہوں نے غلو اتنا کیا، تجاوز اتنا کیا، حد سے گزر ایسے گئے کہ ان کو جبریہ کے نام سے یاد کیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو نہیں مانتے تھے ان کو قدریہ کے نام سے مانا جاتا تھا، جو مانتے تھے اور حد سے تجاوز کر گئے وہ لوگ کہتے تھے کہ حد سے پیچھے گزر گئے اور انہوں ہٹ گئے، اور انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ تقدیر کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کو بھی نہیں پتہ چلتا جب بندہ نہیں کرے، نعوذ باللہ۔ اور یہ جب آئے نا تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں نہیں، بندے کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ من ذالک نماز پڑھے یا چوری کرے یا شرک کرے، جو بھی کرتا ہے یہ انسان ہے، انسان کو اس پر مجبور ہے، وہ کرے گا، یہ تو لکھا ہوا ہے اس نے کرنا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ یہ مجبور ہے۔ وہ اس طرف چلے گئے، وہ اس طرف چلے گئے، ان کو قدریہ کے نام سے پہچانا گیا اور ان کو جبریہ کے نام سے، جبریہ سے پہچانا گیا جاتا تھا ان لوگوں کو۔ لیکن امت مسلمہ میں درمیان میں اہل السنہ والجماعہ، کتاب و سنت کو ماننے والے وہ موجود تھے، اور وہ ہمیشہ درمیان کے راستے پہ چلتے تھے، درمیان کے راستے پہ۔ تو انہوں نے پھر اس بات کو لوگوں کے سامنے ذکر کیا کہ ایسا نہیں ہے، تقدیر ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آسمان اور زمین کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر لکھی تھی۔ آسمان اور زمین، حدیث ہے کہ آسمان اور زمین کے انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اللہ نے تقدیر لکھ دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا پہلے تو، فرمایا کہ اکتب، لکھو۔ کہا کیا لکھوں؟ فرمایا لکھو جو قیامت تک ہونے والا ہے سب لکھو۔ ایک مسئلہ سمجھ لینا ہے جو لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، جو لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، تقدیر کا معاملہ تھوڑا اس لفظ کو اگر سمجھ آ جائے، اس معاملے کو اگر سمجھ آئے تو تقدیر کا معاملہ بالکل واضح ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ تقدیر کہتے ہیں علم اللہ، تقدیر ہوا علم اللہ، تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو چیز ہونی ہے وہ کیسی ہونی ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر یہ یونس ہے، مثال یونس ہے، یہ پیدا ہوگا، اللہ کے علم ہے۔ فرمایا کہ زمین و آسمان کے 50,000 سال، یعنی اللہ نے تقدیر، اللہ کے علم میں تو ازلی اور ابدی ہے، لیکن تقدیر لکھوائی جب ہے نا وہ بھی 50,000 سال پہلے، زمین و آسمان اور انسانوں کے پیدائش سے پہلے کی بات ہے۔ تو کہا کہ یہ انسان پیدا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، بڑا ہوگا، زندگی، حرکات، سکنات، صبح شام، اٹھنا بیٹھنا، غمی خوشی، لفظ، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کو بات کو تو مومن مسلمان جانتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حال کو جانتا ہے ہم سے زیادہ۔ یا عالم السر واخفی انہ علیم بذات الصدور، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو پوشیدہ ہو جو ظاہر ہو، تمہارے اعتبار سے اللہ کے یہاں کوئی پوشیدہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ تو جانتا ہے، یعنی وہ بات جو آپ کے دل میں اور میرے دل میں چھپی ہوئی ہے کسی کو نہیں پتا، لیکن اللہ جانتا ہے۔ ایک وہ بات جو ابھی آئی بھی نہیں میرے اور دل آپ کے دل دماغ میں، وہ بھی اللہ جانتا ہے کہ اب کیا سوچنے والا ہے اور کیا سوچے گا، وہ بھی اللہ کے علم ہے۔ مثال کہتے ہیں کہ فرمایا یہ حقیقت ہے کہ جو چیز ہے جو ہوگی کیسی ہوگی یہ اللہ کے علم میں ہے، آگے چل کر وہ کیا بنے گی اللہ کے علم ہے، پہلی بات۔ دوسرا، ایک چیز نہیں ہے، کہتے ایک چیز نہیں، اگر ہوتی تو کیا ہوتی، کیسے ہوتی، فرمایا یہ بھی اللہ کے علم ہے۔ نہیں ہے، اگر ہوتی تو کیسے یہ چیز کیا ہوتی اور کیسے ہوتی، فرمایا وہ بھی اللہ کے علم میں، انسان کو کچھ پتہ نہیں۔ تو تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، اللہ کو علم ہے اس نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، اس نے یہ کرنا وہ کرنا، یہ پریشانی آئیں گی، یہ خوشی آئیں گی، یہ غم آئیں گے، یہ بات ہوگی، اتنا رزق ہوگا، یہ سارا معاملہ اللہ کے علم میں، یہ انسان یہ کرے گا، یہ معاملات اللہ کو علم ہے اس چیز کا، اللہ نے یہ بات تقدیر میں لکھوا دی۔ اب اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو آ کے کسی نے روک دیا کہ نہیں نماز نہیں پڑھنی، یہ تو نہیں ہے نا۔ اگر کوئی وضو کرنے کا وقت آیا نماز کے لیے تو کسی نے منع تو نہیں نہ کر دیا کہ اب نے وضو نہیں کرنی ہے، نہیں۔ شریعت نے دو باتیں سمجھائی ہیں، بس اس نقطے کو سمجھ لینا کہ تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، جو انسان کرے گا اللہ نے وہ جانتا ہے اور اس کو اللہ نے لکھ دیا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو اللہ نے لکھا ہے اور اللہ جانتا ہے اور اس کے انسان اس کے الٹ کرے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اگر ایسا ہوتا تو پھر مانا کہ اللہ کا علم ناقص ہے، استغفر اللہ العظیم، ایسا تو ہے نہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ تقدیر اللہ کی کبھی بدل نہیں سکتی۔ کیا مانا کہ اللہ تو جانتا ہے اس بندے نے کیا کرنا ہے، تو اس لیے کہا فرمایا کہ اللہ نے جو لکھوایا غلط نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جی اب یہ اچھا وہ لکھوا دیا تھا لیکن اب وہ تھوڑا سا آگے پیچھے کرنا ہے، اب بندے نے تھوڑا موڈ چینج ہو گیا، یہ ہو گیا، نہیں، اللہ کا علم تو ازلی اور ابدی ہے، لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کا علم جو کلمات ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے، اللہ کا علم ہے، اس کی صفت ہے، صفت العلم۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے متعلق جانتا ہے، اس کو لکھوا دیا ہے،
اور رہی بات کہ انسان کو مجبور نہیں کیا گیا، مجبور نہیں کیا گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھنا ہے اس تقدیر کے حوالے سے تقدیر کے حوالے سے انسان کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ مجھے ملنے والا ہے یا مجھے نہیں ملنے والا، میں جنت میں جا رہا ہوں یا میں جہنم میں جا رہا ہوں؟ مثال کے طور پر اللہ سب کی حفاظت فرمائے، یہ تو نہیں نا کسی کو پتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ ہر ایک کا جگہ جنت اور جہنم میں لکھی ہوئی ہے۔ صحابہ نے کہا پھر یا اللہ کے رسول پھر عمل کس چیز کا؟ جب جنت اور جہنم لکھی ہوئی ہے تو پھر عمل کس چیز کا؟ آپ نے فرمایا نہیں، عمل تو کرنا ہے۔ ابھی کس کو پتا کہ کون جنت میں جا رہا ہے اور کون جہنم میں جا رہا ہے؟ یہ تو نہیں نا پتا۔ مثال کے طور پر روزی میری بھی لکھی ہوئی ہے، رزق میرا بھی لکھا ہوا ہے، آپ کا بھی لکھا ہوا ہے، یہ تو معلوم ہے نا میرے علم۔ لیکن کوئی کہے جی آج کے بعد میں باہر کمانے نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا رزق ہے وہ تو میرے پاس گھر میں بھی آ جائے گا، لیکن نہیں، صبح سے شام تک دوڑتے ہیں، صبح سے شام تک، ایک نہیں 4 جاب بھی کرتے، پارٹ ٹائم بھی چلتا ہے، اگر بس چلے ہمت نہیں ہوتی نہیں تو رات کو بھی لگے رہیں، ایسا بھی چلتا ہے۔ وہاں تو پتا ہے کہ رزق میرا لکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی کوشش ہو رہی ہے۔ یہاں پر بھی تو بات معلوم ہے نا، یہ بھی لکھا ہوا ہے لیکن پھر کیوں نہیں؟ یہاں تقدیر کا سہارا ہے، وہاں نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ کا علم ہے، تقدیر اللہ کا علم ہے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ دوسرا، اور بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ بندے یہ دو راستے ہیں، جنت کا اور جہنم کا۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ جو ایمان لے آئے، جو اختیار کرے یا جو کفر اختیار کرے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ اختیار دے رہے کہ جو مرضی کر لو، نہیں۔ پھر فرمایا کہ اِنَّا أَعْتَدْنَا، ہم نے تیار کر دیا ہے کافروں کے لیے سلاسل وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، ہم نے کافروں کے لیے عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ معنی کیا ہوا کہ مجبور تو نہیں کیا ہم نے، لیکن یہ بات ہمیں پسند نہیں ہے، کفر ہمیں پسند نہیں ہے، ایمان ہی ہمیں پسند ہے۔ تو شریعت نے، یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو ہمیں خلاصہ کلام دو باتیں سمجھ آ گئیں۔ پہلی بات، تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے۔ نمبر 2، تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے۔ نمبر 2، انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے لیکن اتنا بھی اختیار نہیں دیا کہ اللہ کے کنٹرول سے باہر ہو۔ سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ اتنا بھی نہیں کہ جو اب کرتا رہے وہ اللہ کا کنٹرول ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، کرے گا اس کی ایک لمٹ ہے۔ اتنا بھی مجبور نہیں کیا گیا۔ دو بات یہ اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھ لینا کہ اتنا بھی اس کو فل اختیار نہیں دیا گیا کہ اللہ کے کنٹرول سے باہر، ایسا بھی نہیں۔ اتنا بھی اس کو مجبور نہیں کیا گیا کہ وہ بیچارہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، ایسا بھی کچھ نہیں۔ ایک درمیان کا ایک لمٹ ہے جو اس کو اختیارات دیے گئے ہیں۔ جس طرح شریعت نے کہا کہ یہ تمہارے سامنے چیزیں موجود ہیں، حلال بھی ہے حرام ہے، اب تمہاری مرضی ہے، حلال بھی ہے حرام بھی، کھاؤ یہ ہے، لیکن اللہ حلال کو پسند کرتا ہے، حرام کو نہیں پسند کرتا۔ دونوں آپشن موجود ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ جنت کا راستہ، یہ جہنم کا راستہ۔ کس کو؟ اللہ کو جنت کا راستہ پسند ہے، جہنم کا راستہ اختیار کرو یہ نہیں۔ ہدایت کو لو یا گمراہی کو لو، پسند اللہ کو ہدایت ہے۔ لیکن یہ معنی، مثال کے طور پر ایک بندے کے سامنے موبائل، کوئی بھی، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کوئی دیکھ نہیں رہا، موبائل رکھا ہوا ہے کسی کا، اٹھا کے جیب میں چلا جائے، کوئی دیکھ نہیں رہا، اب اس کے بعد آپشن تو ہے نا، چھوڑ کے چلا جائے، میرا حق نہیں ہے، میرا نہیں ہے موبائل، میں کیسے اٹھا لوں؟ دوسرا آپشن کیا ہے اس کے پاس؟ اٹھا کے جیب میں چلا جائے، کون دیکھنے والا ہے؟ دونوں آپشن موجود ہیں۔ تو شریعت نے اس کو ایک لمٹ میں اختیار بھی دیا ہے، یعنی اتنا کھلا اس کو بھی نہیں دیا کہ وہ اللہ کے حکم سے یعنی آگے نکل جائے، ایسا بھی نہیں۔ اتنا بھی اس کو مجبور نہیں کیا کہ بیچارہ کچھ یعنی ہل بھی نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، ایسا بھی کچھ نہیں۔ یہ دو باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے، تبھی انسان کو تقدیر کے حوالے سے باتیں سمجھ آ گئیں۔ وگرنہ اتنا بندہ پریشان ہوتا ہے کہ اچھا جی وہ لکھا ہوا ہے پھر ہم کیا کریں گے، اب تو اللہ نے تو لکھ دیا ہے وہ جنت میں جائے۔ بھائی اللہ نے لکھا ہے لیکن ابھی کس کو پتہ ہے؟ صحابہ نے بھی تو یہ سوال کیا تھا، آپ نے فرمایا نہیں، عمل تو کرو، عمل کرو۔ ابھی کس کو علم ہے؟ یعنی میں نے ابھی آپ کو مثال دے کر دی کہ جس کا جتنا رزق ہے وہ تو پتہ ہے سب کو، اتنا ہی ملنا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے، لیکن باوجود محنت کرتے ہیں، ڈبل محنت کر رہے ہیں، کیوں؟ باہر کیا؟ یہ بات میرے خیال میں اب سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو تقدیر کے حوالے سے سمجھ آ گئی کہ اللہ کا علم ہے اور یہ 4 مراتب پر شامل ہوتا ہے۔ تو ہم میں سے یعنی اس بات کو صرف سمجھ لیں گے تو تقدیر کی بات سمجھ آ جائے گی۔ یعنی العلم والکتابہ، یعنی سب سے پہلے اللہ کا علم ازلی ہے، اسی علم کو اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا، یہ تقدیر ہے۔ نمبر 2، اللہ کی مشیت اور ارادہ ہے۔ نمبر 3، اللہ نے ہی مخلوق کو پیدا کیا ہے اور اللہ نے ہی ارادہ دیا ہے۔ مثال، انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ انسان کو سوچنے کی صلاحیت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ یہ ساری چیزیں منسوب کرنی ہے، حکمت ہے ساری، تھوڑا سا لمبا چلا جائے گا کام، لیکن مختصراً صرف بات سمجھ لینی ہے کہ تقدیر نمبر 1 4 درجات میں آتی ہے۔ نمبر 1، اللہ کا علم ہے،
اس علم کو اللہ نے لکھوا دیا مخلوق کے متعلق۔ نمبر 2، دوبارہ پہلے اللہ کا علم، نمبر 2 اس علم کو یعنی اس کو تقدیر میں لکھوانا، نمبر 3 اللہ کی مشیت اور ارادہ، اللہ کی مشیت اور ارادہ، نمبر 4 مشیت اور ارادے کے بعد اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا، مخلوق کو پیدا کرنا۔ یہ 4 چیزیں ہیں، یعنی انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھ دی۔ بھائی اگر یہ عقل نہ ہوتی تو چوری کرنے کا پروگرام کیسے بناتے؟ کوئی پاگل تو نہیں نا کوئی چوری کر سکتا۔ کوئی کفر کیسے کرے گا جب تک عقل نہ ہو؟ تو یہ عقل کس نے دی؟ یا ایمان کیسے لے آتا جب تک عقل نہ ہوتی؟ تو اللہ نے عقل کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، ساری چیزیں، لیکن اللہ نے کسی کو باؤنڈ اور مجبور نہیں کیا۔ بس یہ بات سمجھ لینی ہے، اس بنیادی اساس اور نقطے کو سمجھیں گے تو تقدیر کا معنی سمجھ آئے گا۔ باہر کے آخری خلاصہ کلام اس حوالے سے کہ لوگوں نے افراط اور تفریط کیا ہے، ایک بالکل آگے اور بالکل پیچھے نہیں، درمیانی راستہ ہے۔ ہم اللہ سے ہمیشہ ہدایت کا سوال کرتے ہیں، صراط مستقیم پر چلنے اور اس پر دوام اور استمرار اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور تقدیر پر ہم ایمان رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آیات میں کئی آیات اس پر دلالت کرتے ہیں، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، فرمایا ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے سے بنایا ہے۔ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ، جو بھی تمہیں مصیبت اور پریشانی پہنچتی ہے، مِن قبل أن نبرأها، اللہ نے پہلے اس کو لکھوا دی ہے، یعنی اللہ کے علم ہے یہ بات۔ تو یہ تقدیر کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ کے پاس آئیں گی، قرآن کی آیات، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حدیث انشاءاللہ ہم آگے چل کے تفصیل سے پڑھیں گے۔ وہ حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عباس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اے بچے، الا اعلمک بکلمات، بیٹا تمہیں کچھ باتیں ایسے جملے نہ سکھا دوں جو تمہیں بڑا نفع دیں گی، بڑا نفع دیں گے؟ فرمایا ہاں، تو فرمایا ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سکھا دیا، آپ نے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھ لو، وَعَلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، جو اللہ نے تیرے حصے میں لکھا ہے وہ کبھی تجھے چوکے گا نہیں، وہ تجھے مل کر رہے گا، اور جو نہیں ملنے والا تو لاکھ کوشش کر دے وہ تجھے تیرے پاس نہیں آئے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے ہی ذہن میں بچے کے ذہن میں بات ڈال رہے ہیں کہ یعنی توکل اور بھروسہ اپنے اللہ پر ہونا چاہیے، امید اور آسرا اپنے اللہ پر ہونا چاہیے، کلی اعتماد اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بہت ساری احادیث ہیں، میں نے تو اختصاراً آپ کے سامنے 1-2 آیت پڑھی اور 1-2 حدیث آپ کے سامنے ذکر کی ہے تقدیر کے حوالے سے۔ بار کے یہ آخری 6واں رکن تھا تقدیر کے حوالے سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا ایمان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ پھر جبریل نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ صدقت، تو یہ بات بڑی پریشانی ڈال رہی تھی، ایک بندے کو پتہ نہیں ہے تو سوال کرے، سمجھ آ رہی ہے، لیکن سوال کا جواب ملنے کے بعد کہ ہاں بالکل آپ نے بالکل بجا فرمایا، بالکل صحیح کریکٹ جواب دیا، مانا پہلے ہی پتہ تھا، بھائی صحیح کہا آپ نے، سچ فرمایا، بالکل صحیح کہا، مانا پہلے ہی پتہ تھا نا، جب پہلے پتہ تھا تو پھر سوال کیوں؟ بات سمجھ آ رہی؟ تو صحابہ کو یہ ذہن میں آ رہا کہ یہ پتہ نہیں تھا تو چلو سوال کر لیا، سمجھ آ گیا، لیکن سوال کے بعد بالکل آپ نے صحیح کہا، مانا پہلے ہی پتہ تھا، جب پتہ تھا تو پھر سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صحابہ خاموش رہے، اور کچھ ذہن میں یہ سوالات آ رہے ہیں لیکن کچھ کہہ نہیں رہے، خاموش رہے، کچھ نہیں کہہ رہے، مکالمہ چل رہے ہیں، صحابہ خاموش ہیں، سن رہے ہیں کہ کیا چل رہا ہے دونوں کے درمیان، جو سوالات ادھر سے آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات، 2 سوالات ختم ہوئے، تیسرا سوال جبریل نے کیا، کہا کہ فَأَخْبِرْنَا عَنِ الْإِحْسَانِ، پہلے درجات ہیں، یاد رکھیے، اسلام، ایمان، پھر احسان، درجات ہیں، اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام اور ایمان تھوڑا میں نے پہلے بھی اس کی وضاحت کی تھی، اسلام اور ایمان یہ ہوتے ہیں، اگر صرف اسلام کہا جائے، مثال کے طور پر کہیں بھی قرآن مجید اکیلا اگر اسلام آ جائے تو اس میں ایمان شامل ہوتا ہے، اکیلا کہیں بھی اگر اسلام آ جائے، مثال قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا تو اس کا قبول نہیں ہوگا۔ کیا معنی؟ کہ اسلام اور ایمان مراد ہے، اسلام اور ایمان مراد ہے۔ تو فرمایا ایسے ہی لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، ہاں اليوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو فرمایا اسلام اور دین اگر دونوں الگ الگ آ جائیں تو ایک دوسرے میں شامل ہوتے ہیں، یعنی اگر اسلام کہہ دو ایمان اس کے اندر بھی شامل ہے، دین اس کے اندر شامل ہے، ایمان شامل ہے، اور اگر ہم ایمان کہیں تو اسلام اس کے اندر شامل ہوتا ہے، دونوں۔ لیکن اگر دونوں اکٹھے آ جائیں تو اسلام اور ایمان، تو پھر علماء نے اس کے اندر فرق ظاہر کیا ہے، جس طرح اس حدیث کے اندر ہے۔ وہ کیسے؟ کہا کہ اسلام ظاہری اعمال کا نام کہاں ہے، یعنی جس طرح آپ نے فرمایا اسلام کیا ہے کہ فرمایا شہادت لا الہ الا اللہ، پھر فرمایا کہ اقام الصلاۃ، پھر فرمایا زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ ظاہری اعمال جو نظر آتے ہیں۔
ایک آپ نے پھر ایمان کی بات کی تو کہا کہ ایمان باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلہ، یہ سارا انسان کے عقیدے کے ساتھ تعلق رکھنے والا، یہ ساری چیزیں. تو کہا کہ اگر اسلام اور ایمان اکٹھے آ جائے تو دونوں کا الگ الگ معنی ہوگا. بمعنی اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان باطنی اعمال کا نام ہے. دلی اعمال کے نام کو ایمان کہتے ہیں اگر دونوں اکٹھے آ جائیں. بات سمجھ آ رہی میری؟ اگر اسلام اور ایمان اکٹھے آ جائے تو دونوں کا معنی الگ الگ ہوگا، یعنی اسلام ظاہری اعمال کا اور ایمان باطنی اعمال کا. ایسے ہی اگر الگ الگ آ جائیں تو دونوں ایک دوسرے میں شامل ہوتے ہیں، یعنی اسلام کہیں گے تو دین بھی اس میں شامل ہوتا ہے، اگر دین کہیں تو اسلام اس کے اندر شامل ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال تو حدیث دعا کے بعد سمجھ آ جائے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہے، مثال کے طور پر مسلمان ہے شریعت میں، اس کے ظاہر کا اعتبار ہے، اس کے ظاہر کا اعتبار ہے، شریعت نے اس کے ظاہر کا اعتبار کیا. کیسے؟ ایک آدمی، یہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کی ایک جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ میں بھیجا، وہ چلے گئے اور جنگ چلتی رہی. دیکھا کہ اس جنگ میں ایک کافر ہے جس نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا. تو سیدنا اسامہ نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اب اس کا تو پایا تھا یہ کریں، ایک مرتبہ اس کو تو زچ کریں کہ اس نے تو بہت مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. کہا میں تلوار لے کے اس کی طرف بھاگا تو میرے ساتھ ایک انصاری بھی تھا، وہ بھی بھاگا کہ چلو ہم دونوں اس کا کام تمام کر دیں، اس نے بہت مسلمانوں کو تو نقصان پہنچایا. کہا جیسے ہم پہنچے کہ جب ہمارے تلوار کی سفیدی دیکھی نا، اس نے چمکی اس کے سر پہ، تو اس نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کہا جب یہ جملہ کہا تو میرے ساتھ میں جو تھا اس نے تلوار نیچے کر لی. اس نے کہا میں کیسے اس کو ماروں؟ کہا لیکن میں نہیں رکا، میں نے تلوار چلا دی. وہ بندہ تو گیا. واپس جنگ ختم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں آئے، یعنی سب صاحب واپس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کسی نے بتایا جی یہ معاملہ جنگ کے اندر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا اسامہ تم نے اس بندے کو کیوں قتل کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول اس نے مسلمانوں کو اتنی تکلیف دی، اور ظاہر بات ہے بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے نا کہ جب میرے تلوار کے چمک کو دیکھا تو اس نے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ لیا تھا، بظاہر تو یہی ہے نا. کہا کہ اللہ کے رسول اس نے ڈر کے ہی پڑھا تھا کلمہ، پہلے نہیں پڑھا اس نے کلمہ، لیکن جب اس نے دیکھا کہ تلوار سر پہ ہے اب اس نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھنا اس نے شروع کر دیا. میں نے لگا کہ وہ صرف ڈر کی وجہ سے اور بچنے کی وجہ سے کلمہ پڑھا اور کچھ نہیں، تو میں نے تلوار چلا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہل شققت قلبہ، اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ ڈر کے پڑھ رہا ہے، خوف سے پڑھ رہا ہے کہ سچ میں پڑھ رہا ہے؟ کیا اس نے تو دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ جب کلمہ پڑھ لیا تھا تو پھر تلوار چلانے کی کیا ضرورت تھی اسامہ؟ یہ جملہ بڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس جملے کو آپ نے فرمایا اسامہ پھر کیا جواب دو گے جب قیامت کے دن وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے گا؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ میں اسامہ کے اس فعل سے بری ہوں، اللہ میرا اسامہ کے اس عمل سے کوئی تعلق نہیں. اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسامہ فرماتے مجھے اتنی پریشانی ہوئی اور اتنی پریشانی ہوئی کہ میں یہ تمنا کرنے لگا کہ کاش میں مسلمان نہ ہوتا، میں آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا اور میرا یہ گناہ معاف ہو جاتا. یعنی اتنا کیا مطلب ہے یہ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بظاہر اگر سے کوئی کفر ایسا معاملہ ظاہر ثابت نہیں ہے تو ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر عام معاملات پر یہ تو کافر ہے وہ تو نہیں ہے، وہ تو جس طرح عام لوگوں پر جو یہ فتنہ تکفیری قسم کے لوگ ہوتے ہیں آئے دن پکڑ کے کسی نہ کسی پر حملہ کر دیتے تھے. اللہ کا فضل ہو گیا الحمدللہ رب العالمین کے جان چھوٹی ان لوگوں سے، وگرنہ دھماکے ادھر ادھر یہ ثواب کا کام سمجھ کے لوگوں کو مار رہے ہیں. کیوں؟ یہی وہ کافر ہے. کیوں کافر ہیں؟ کیوں کافر ہیں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوران جنگ کے اندر بھی فرما رہے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تب تو نہیں قتل کر سکتا تھا، نہیں قتل کرنا تھا. تو ایک مسلمان حتیٰ کہ نعوذ باللہ من ذالک ان لوگوں کی سوچ تو مستی میں بم دھماکے کرنے والے کہ ان کو بھی مار دو. بھائی کیوں؟ ثواب کا کام ہے. کیوں بھائی یہ تو نماز پڑھ رہے تھے، ان کو کیوں مارنے کا ثواب کا کام ہے؟ کہا نہیں یہ بھی ان کے ساتھ ہے. کیوں ساتھ ہے؟ کہ کچھ کہتے نہیں اس وجہ سے. ان کی کتابوں میں پڑھیں نا ذرا، ان کے اتنے ظالم لوگ ہیں، صفاق قسم کے لوگ ہیں، تکفیری یہ لوگ، اللہ بچائیں لوگوں سے. بار کے تو یہاں پر اسلام اور ایمان کے حوالے سے بات ذکر کی. تیسرا مرحلہ جو اس سے اوپر چلتا ہے احسان کا ہے. احسان کو کہتے ہیں مراقبۃ اللہ. یہ مراقبہ یہ نہیں کہ مراقبہ حال بنائے ہوئے ہیں اوپر کپڑا ڈال کے چل رہا ہے، وہ والا مراقبہ نہیں میں مراد لے رہا. مراقبہ معنی یہ نہیں ہوتا، یہ مراقبہ کوئی اور ہے، صوفیوں کا مراقبہ یہ مراد نہیں ہے. وہ لمبی تسبیح لے کے اوپر چادر ڈال کے کونے میں بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں، یہ والا مراقبہ نہیں شریعت میں مراد. مراقبہ کا معنی کیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. احسان کا لفظ معنی مراد کیا ہے. یہ عام اصطلاحات ہے جو یہاں پر ہے یہ شرعی اصطلاحات نہیں ہیں. اصطلاحات یعنی یہ جو باتیں ہیں وہ جو شریعت میں ثابت ہیں اس کو مانتے ہیں،
اور جس طرح تعبیر اور اس کی وضاحت شریعت نے کی اس کی مانتے ہیں. یہاں تو انہوں مراقبہ یہ کہتے ہیں کہ رات کو لائٹیں بند کر دو. ہاں لائٹیں بند کر دو لائٹ مسجدوں کی. اچھا پھر کیا کریں؟ جس سے لاؤڈ اسپیکر آن کر دو. شاید آپ کے علم میں بھی ہوگا یہ لاؤڈ اسپیکر آن کر دیتے. پنجاب میں تو بہت زیادہ ہوتا تھا. اچانک میں ابتدا میں شروع میں گیا تو میں ڈر گیا. اچانک پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. یہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سارے چلے جاتے تھے تو لاؤڈ اسپیکر آن کر کے مسجد میں اسپیکر آن ہو گیا, لائٹ آف, دروازے بند, ہو مراقبہ چل رہا. ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک آواز ایسی نکلتی بندہ ڈر جاتا ہے کہ سارے مل کے اسپیکر پہ اس طرح کی اچانک خوفناک آواز نکلے تو بندہ ڈر جاتا ہے. تو مجھے تو پہلے سمجھ نہیں آ رہی کہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں. بعد میں پتہ چلا یہ مراقبہ ہو رہا ہے ان کا. تو یہ مراقبہ کوئی شرعی مراقبہ نہیں, یہ کون سا پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. وہ کہتے ہیں یہاں سے آواز نکالنی لا کی اور یہاں ہو اللہ کی, یہاں سے نکل ہو نکالنی, پتہ نہیں عجیب سا کانسیپٹ ہے, سمجھ نہیں آتے, بندے کی سانس ہی نکل جائے. تو اس طرح کا شریعت نے کوئی اس طرح کا طریقہ نہیں سکھایا. شریعت نے بڑا آسان سا طریقہ سکھایا اور سمجھایا کہ یہ ہوتا ہے احسان. وہ کیا شریعت نے بتایا, پوچھا کہ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ, احسان کے بارے میں بتائیے. احسان کے 2 درجے ہیں. احسان کے 2 درجے, ایک اعلیٰ ہے ایک اس سے کم ہے. اعلیٰ اس کو کہتے ہیں ترغیب و تشویق, شوق اور رغبت کا درجہ, شوق اور رغبت کا درجہ. دوسرا ہوتا ہے ترہیب و تخویف کا درجہ, یعنی خوف کا درجہ, وہ آتے ہیں اس کی طرف. تو کہا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. 2 جملے میں ذکر, بات ختم ہو گئی. فرمایا ان تعبد اللہ, اللہ کی عبادت کریں. کیسے عبادت کریں؟ کأنک تراہ, گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اس معنی کو تھوڑا سا جملے کو سمجھنا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا اچھا ایک بات صاحب میرے پاس آ کے جی آپ نے حدیث تو سنائی, اب میں اللہ کو کیسے دیکھوں, وہ کیسے؟ میں نے کہا نہیں ہے یہ مراد کہ اپنے ذہن میں بناؤ گے صورت اللہ کی ایسی ہو, یہ معنی نہیں ہے. اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ حضور قلبی تمہاری عبادت کے اندر کیسے ہونی چاہیے, حضور قلبی کی عبادت کے اندر کیسے ہونی چاہیے, یہ معنی مراد ہے. یہ معنی نہیں کہ تو شکل و صورت بنا کے ذہن میں بیٹھ جائے اچھا ایسے ہوتا ہے اب میں سامنے دیکھ رہا ہوں اس کو, یہ معنی نہیں ہے. مطلب ہے تو حاضر قلب کتنا ہے, تمہارا دل کتنا حاضر ہے عبادت کے اندر. 2 طرح سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک دنیا کے اندر مثال دیکھو, جس سے تمہاری سب سے زیادہ محبت ہو, سب سے زیادہ محبت ہو, وہ آپ کے سامنے ہو, آپ اس کو دیکھ رہے ہو, تو سوچو اس وقت کیا انداز ہوگا تب کا, شوق کا اور رغبت کا. میں جس سے دلی طور پر جس سے اتنی محبت کرتا ہوں وہ میرے سامنے ہے, تو کیا انداز ہوگا. دوسرا چلو وہ نہیں ہے, یہ اس درجے پہ نہیں, اتنے ہائی لیول پر نہیں ہو, تو دوسرا درجہ کیا کہ چلو نہیں بھائی میں نہیں لیکن وہ مجھے دیکھ رہا ہے. مثال کے طور میں ابھی آتا ہوں اس کی طرف. لیکن یہاں جو معنی بتایا جا رہا ہے عبادت کے اندر رغبت اور شوق جو ہے نا, الا من اتى اللہ بقلب سلیم, سلیم قلب جو ہے نا, دل جو صاف, حضور قلبی, یہ مراد ہے. تصویر اور صورت نہیں بنانا مقصود ہے اس حدیث کے اندر. مانا ہے کہ اس عبادت کے اندر تمہاری رغبت اور شوق اور محبت اور لگن کتنی ہے, یعنی گویا کہ اس لیول پر ہو جس سے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یعنی دیکھنے کا معنی کیا ہے کہ کتنی محبت اور رغبت ہوگی اس وقت جب اللہ کی ذات ہو, مثال کے طور پر. تو فرمایا اتنی رغبت اور لہن اس درجے پر ہو تو اس کو کہتے ہیں عبادت شوق, عبادت رغبت, یعنی اتنا لگن ہو اس کے اندر. لیکن اگر اس درجے پر نہیں ہے اور ہمارا تو ہے ہی نہیں, ہم مثال کے طور پر نماز پڑھنے کے بعد, مثال کے طور پر مغرب کی نماز پڑھی, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ امام صاحب نے سورت کون سی پڑھی. سورہ فاتحہ کا تو یقین ہے کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی سورت پڑھ ہی نہیں سکتا. یعنی اتنا پتا کہ پہلی رکعت میں اور دوسری میں اور تیسری میں سورہ فاتحہ تو پڑھی ہے, لیکن کیوں یہ نہیں پتا کہ ہم نے سنی ہے, یہ نہیں پتا کہ ہم نے سنی ہے, پڑھی, کیونکہ ہمیں تو پتا ہے کہ سورہ فاتحہ تو پڑھے گی, لیکن دوسری سورت ہم سے پوچھ لینا کوئی تو ہمیں یاد نہیں ہوگا. اچھا کس نے, الا من رحم ربی, چند ہی لوگ ہوں گے جن کو پتا جگہ ہوگا کہ امام صاحب نے کون سی سورت پڑھی ہے. بھلے آخری اما پارے کی آخری آیات صورتیں چھوٹی چھوٹی پڑھی تب بھی ہمارا, کیونکہ ہمارا دل دماغ نہیں. ہمارا دل دماغ کہاں ہوتا ہے, کسی کا آفس میں, کسی کا دکان میں, کسی کے گھر پہ, کسی کا کاروبار میں, کسی کا کہاں پر, کسی کا اچھا مجھے تو اس سے لینا تھا, اس کو دینا تھا, اچھا اور مجھے اس کو یہ بات کرنی تھی, رہ گیا مجھے تو وہ چیز اٹھانی تھی وہاں سے. ہزار باتیں دماغ میں آ جاتی نماز میں, جب تک سلام نہ پھیرے تب تک وہ باتیں ختم نہیں ہوتی. ہماری عبادت تو یہ والی عبادت ہے. تو شریعت نے کہا کہ حضور قلبی ہونی چاہیے, وہ اعلیٰ درجہ ہے. چلو وہ نہیں تو چلو دوسرے درجے پر آ جاؤ. دوسرا درجہ کیا احسان کا, وہ کہتے ہیں نا جی, ایک میں جملہ لکھا ہوتا ہے آج کل دیواروں پہ, کیمرے کے آنکھ دیکھ رہی ہے آپ کو, بار بار وہ پتہ نہیں دیکھنے کیمرہ لگے ہوئے ہیں, کیمرے لگے ہوئے آگے پیچھے, چاروں طرف سے کیمرے, پتہ نہیں آگے پیچھے لگ رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی, یہاں سامنے بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں, ہر طرف سے کیمرے لگے ہوئے ہیں. بندہ بڑا محتاط ہوتا ہے, میں نہیں دیکھ رہا, لیکن مجھے ڈر کس بات کا, اگلا بندہ مجھے دیکھ رہا ہے.
وہ آفس میں بیٹھا ہوا مجھے دیکھ رہا ہوگا، اچھا کیمرہ لگا ہوا ہے، میں تھوڑا سا بڑا احتیاط سے کیوں کر رہا ہوں اس طرح؟ اگر میں یہ نہ ہو، یا مثال کے طور پر بندہ اکیلا ہو تو جیسا ہو ویسے کرے، جیسے دل کرتا ہو کرے گا، لیکن ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ پیچھے بیٹھا ہوگا آفس میں، مثال اگر کوئی کام کر رہا ہو دفتر میں تو آرام سکون سے بڑے اٹینشن کے ساتھ، بڑے یکسوئی کے ساتھ، آرام توجہ کے ساتھ کام کر رہا ہے، کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ پیچھے کیمرے میں دیکھنے والا کوئی دیکھ رہا ہے۔ ہمارے یہاں بڑی بات مشہور ہوتی ہے، مسجد میں لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، پہلے لکھا ہو جاتا تھا دیوار پہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، روزانہ چپل غائب، اللہ دیکھ رہا ہے روزانہ چپل غائب، اور جس دن سے لکھ دیا کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے اس دن سے چپلیں محفوظ، یعنی اللہ کا خوف نہیں، کیمرے کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ پیچھے دیکھنے والا کہیں بیٹھا نہ ہو اور فوراً مجھے پکڑ نہ لے۔ تو یہاں پر بھی فرما دیا، مثال ایک بطور مثال کے بعد ذکر کر رہا ہوں کہ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، یہ اعلیٰ درجہ ہے جس کو ترغیب اور تشویق شوق کی عبادت کہتے ہیں، اعلیٰ درجہ ہے۔ پھر وہ نہیں ہے، اگر اس منزل پر نہیں ہو تو تھوڑا نیچے وہ یا کیا اس کو کہتے ہیں عبادت تخویف، یعنی ڈر بھی ہونا چاہیے، بھئی مجھے دیکھ رہا ہے میں کیسے کر رہا ہوں، عبادت کیسے کر رہا ہوں، میرا دھیان کہاں ہے، میں کیسے کھڑا ہوں، عبادت میں حرکات اور سکنات میری کیسی ہیں، چلو میں نہیں دیکھ رہا وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں عبادت تخویف، عبادت ترہیب، خوف کے والے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ یہ احسان کا درجہ ہے، یہ احسان ہے۔ احسان میں بھی دو کیٹیگری تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ پھر وہ سوال کرتا ہے جبریل، فاخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتائیے، عن الساعہ، قیامت کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما المسؤول عنہا بعالم من السائل۔ یہاں اس جملے پر ہے کہ یعنی جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ زیادہ نہیں جانتا اس سے جو سوال کر رہا ہے۔ جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، وہ کون ہے سوال کرنے والا؟ جبریل ہے، یعنی اس بارے میں میرا اور آپ کا علم برابر ہے، یعنی جتنا اللہ اور اس کے رسول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اتنا مجھے بھی اور آپ کو علم، اس سے زیادہ ہمیں نہیں پتہ، یعنی یہ نہیں پتا کہ کب کہاں کس وقت، یعنی وہ فکس ٹائم کا کسی کو نہیں پتا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، کسی کے پاس حتمی علم یقینی کس ایگزیکٹ کو پتہ یقینی پکا کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ذکر نہیں فرمایا کہ اس کا علم جتنا آپ کو اتنا مجھے بھی ہے، یہ اس سے آگے نہیں پتہ۔ پھر فرمایا چلو ٹھیک ہے بالضبط نہیں پتہ، وگرنہ کچھ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بیان فرمائی کہ فرمایا قیامت آئے گی جمعے کے دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا تعین بھی کیا، جمعے کا تعین کیا، آپ نے فرمایا جمعے کے دن آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو صاحب ہے، لیکن وہ جمعے کا دن کون سا ہوگا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعین نہیں کیا کہ کس سال آئے گی، سال کے کس مہینے کی، یعنی وہ کون سا بالکل فکس تاریخ ہوگی، وہ کون سی ہوگی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائی۔ تو فرمایا چلیں یہ نہیں پتا تو چلو ایک اور سوال ہے، وہ کیا؟ فقال فاخبرنی عن اماراتها، چلیں پھر ہمیں اس کی نشانیاں ہی بتا دیں، ان اماراتها بمعنی علاماتها، قیامت کی نشانیاں بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری قیامت کی نشانیاں ویسے عام طور پر ذکر فرمائی ہیں، جس کو علماء نے دو طرح سے تقسیم کیا ہے، علامات کبریٰ و علامات صغریٰ، علامات کبریٰ اور علامات صغریٰ، بڑی نشانیاں اور چھوٹی چھوٹی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں تقریباً ہمارے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری، جس طرح سے بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعہ، قیامت کے نشانیوں میں سے یہ بھی ہوگا کہ یقبض العلم، علم کو سمیٹ لیا جائے گا، ایک تو یہ یکثر الجہل، جہالت یقل، علم کم ہو جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، اور وقت سکڑ جائے گا، یعنی وقت سے برکت ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں تو صبح پتہ ہوگی شام ہوگی، پتہ ہی نہیں چلا، لگے ہوئے ہیں صبح سے شام، شام سے اچھا ہفتہ گزر گیا، ابھی جمعہ پڑھایا تھا، پھر ابھی تو درس دے کے آئے تھے، پھر نہیں بھی 8 دن گزر گئے۔ ایسے ہو رہا ہے آج کل نا، زندگی اتنی فاسٹ چل رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، رات دن میچ ہو گئے، مکس ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ صبح کب ہو رہی شام کب ہو رہے ہیں، بس صبح سے شام دوڑ میں لگے سارے۔ وہ تبھی دوڑ رکتی جب انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، یعنی ہمیشہ زندگی سے تب جا کے بریک لگتی ہے، تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو کہا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ آپ نے فرمایا نشانیوں کے بہت ساری نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں، وہ عام طور پر جو ثابت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا، دجال کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا آنا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا، مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا، ان سب کا یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ یہ کچھ علامتیں ہو چکی ہیں، ان میں سے اکثر کچھ باقی ہیں جو رونما ہونے والی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ چلیے جی نشانیاں تو کچھ بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نشانیوں کا ذکر یہاں فرمایا ان کو پڑھتے ہیں۔ فرمایا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وفي ربها، کہ لونڈی باندی اپنے مالک کو جنم دے گی،
اس کی کئی علماء نے اس کی وضاحت کی ہے، اس ٹکڑے اس حدیث کے بڑی توجیہات ذکر کی، کہا کہ ایک زمانہ آئے گا آخر میں جنگیں بہت ہوں گی، جب پہلے جس طرح پہلے بھی جنگیں ہوتی تھی تو لوگ غلام بنا دیے جاتے تھے، یہاں سے جنگ اگر کسی نے علاقہ فتح کر لیا تو وہاں کے لوگوں کو غلام بنا دیتے تھا، پھر وہاں کے مردوں کو عورتوں کو سب کو غلام بنا دیا جاتا تھا، جس کے پاس وہ باندھی رہ گئی اس نے، کیونکہ غلاموں کی حیثیت تو اس طرح ایک ہوتی تھی کہ اس کو بیچا گیا خریدا گیا، بیچا گیا خریدا گیا، یہ والا ہوتا، تو کہا پہلے یہ ہوتا کہ اس باندھی کو کسی کے پاس ہوتی، اس سے جو بچہ جنم لیا اس نے اس بندے نے اس باندھی کو بیچ دیا، یہ بچہ اس سے پیدا ہوا یہ تو رہا اس کے پاس، لیکن اس کی ماں کو جو باندھی تھی اس کو بیچ دیا، وہ بکتی بکاتی یہ بچہ بھی بڑا ہو گیا، دوبارہ واپس آ کے اس کے پاس پہنچ گئی، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ میرا بیٹا تھا، یہ بیٹا ہے، کہ دوبارہ گھما کے وہاں پر اس کے پہنچ گئی، اور یہ اس پر ویسے آرڈر چلا رہا تھا جس طرح مالک اپنے غلام پر چلاتا ہے۔ تو کہا ایک معنی یہ، تو کہا کہ یہ معنی تو ہے لیکن اس کا معنی ایک اور بھی ہے، ایک معنی یہ ہے کہ جس کو علماء نے عام طور پر ذکر کیا ہے کہ اولاد بھی ایسی ہوگی جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے آقا اپنے غلام کے ساتھ کرتا ہے، جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں کہا کہ نشانی قیامت میں سے یہ ہے کہ عورت اپنے مالک کو جنم دے گی، مطلب یہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ وہ ایسا برتاؤ کرے گی، ایسا ان کے ساتھ رویہ اختیار کرے گی جس طرح غلام اور آقا کا رویہ ہوتا ہے۔ اولاد بڑی ہو جائے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، علامہ الحفیظ اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم فرمائے، تو فرمایا کہ ان کے ساتھ معاملات بڑے بدتر کرتے ہیں، ان کے ساتھ بالکل ایسا سختی والا معاملہ کرتے ہیں جس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہمارے کچھ ایسی چیزیں رونما ہوتی ہیں پتہ چل جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں صرف ایک دو باتیں ذکر کر کے اس بات کو ختم کروں اور آگے چلیں۔ رمضان کا مہینہ تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کی بات ہے لیکن ایسی چیزیں رونما ہیں، تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ذکر فرمائیں، اور یہ آنکھوں دیکھا مشاہدے کی بات کر رہا ہوں کہ میں سفر کر رہا تھا، بس رمضان کا مہینہ تھا، گاڑی میں بیٹھے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا، کوئی تقریباً اس کی 18 یا 20 سال عمر ہوگی، کچھ کئی سال پہلے کی بات ہے، اس نے ایک عورت کے خاتون کے بالوں کو پکڑا ہوا تھا، دو خواتین بیٹھی تھی سیٹ پہ، ان کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا، چھوڑ نہیں رہا تھا، وہ چیخ رہے چلا رہے لیکن نہیں چھوڑ رہا۔ لوگ اب کیا کریں، کیا ہوا، آخر لوگ اٹھے کہ وہ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا، جتنا اس کو کھینچے وہ بالوں میں سے ہاتھ ہی نہ نکلے، بالآخر میں نے دیکھا کہ وہ عورت زمین پہ گری ہے، اس کے وہ کھینچتے لوگ چھڑوانے کے لیے تو اس کے بال نوچے جاتے تھے سر، وہ بیچاری زمین پہ گھسٹتی رہی تھی، بالآخر اس کے ہاتھوں کو پکڑا اور بڑے مشکل سے اس کے ہاتھوں سے اس کے بال چھڑوائے اور اس کو نیچے بس سے نیچے اتارا، گاڑی چلی، ہم تو گئے۔ تو بعد میں پتہ چلا، ان سے پوچھا چلا گیا کہ کون ہے یہ، اس خاتون، وہ تو بیچاری رو رہی تھی، اس کے جو برابر میں خاتون بیٹھی تھی، تو اس نے کہا کہ یہ بدنصیب اس کی ماں ہے، جو اس کی ماں ہے۔ آپ سوچیں یعنی سر عام لوگوں کے سامنے اپنے ماں کے ساتھ اگر یہ ایسا معاملہ کر رہا ہوتا، اگر تو گھر کے اندر ان کے ساتھ کیا مرتاؤ کرتا ہوگا، یعنی ایسے حال۔ وجہ کیا بنی، وہ بتا رہے تھے کہ اس کہہ رہا ہے کہ میری شادی کیوں نہیں کروا رہی، تو اس وجہ سے یہ سارا معاملہ تھا۔ ایسے بہت سارے واقعات اللہ معاف فرمائے، یعنی آپ کے علم میں ہوتا ہے، ایسی چیزیں آتی ہیں ذہن میں، پتہ چلتا ہے کہ یہ ہو گیا، کئی وہ ہو گیا، کئی لوگوں نے تو نعوذ باللہ من ذالک جیسے اخباروں اور جرائد میں پڑھتے ہیں کہ باپ کو مار دیا، قتل کر دیا، ایسے اخباروں میں یہ چیزیں آتی ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ تو فرمایا کہ ایک تو یہ کہ ان تلد الامۃ ربتھا، کہ وہ اپنے مالک اور سید کو، آقا کو جنم دے گی، یعنی وہ اس پر ایسے آرڈر چلائے گا جس طرح آقا اپنے غلام پر آرڈر چلاتا ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابھی کچھ ہی ٹائم کی بات ہے کہ بندہ روتا پریشان آتا ہے اور کہ کہتا ہے کہ شیخ صاحب میرے بچے جو ہے مجھے کہہ رہے کہ یہ گھر جو ہے نا ہماری ماں کا، اس میں اب تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہاری ماں تو میں کون ہوں تمہارا، میں تمہارا باپ ہوں، میرے ساتھ کیا رویہ کر رہے ہو، کہ نہیں رہنا ہے تو کوئی رینٹ کا گھر لے لو، یہاں نہیں۔ یہ حال ہے، کوئی دور کی بات نہیں، یہ ابھی ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو باہر انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، جو یہاں سے پڑھا کے، جن کو ماں باپ نے پڑھا کے محنت کروا کے باہر بھیجا کہ تاکہ وہ اچھی زندگی گزاریں، وہ اچھی زندگی کیا، وہ تو باہر گزارے۔ باپ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے چلو، وہ کہہ رہا تھا کہ یا تو میری شادی کروا دو یا مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، یا میرے ساتھ کوئی رہے، میں اکیلا رہتا ہوں، کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر گھر کے اندر، اکیلا رہتا ہوں، کچھ ہو جائے خدا نہ خواستہ تو کون ہے، کوئی پیچھے تو ہو، نہ رہنا ہے کہ اس کے ساتھ رہنا ہے، نہ اپنے ساتھ رکھنا ہے، نہ شادی کرنے دینی ہے، اگر کرنی ہے تو یہ گھر چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ۔ یہ حال ہے اولاد کا ماں باپ کے ساتھ، باہر کی، اللہ سب کے حال پہ رحم فرما دے۔ تو فرمایا ان تلد الامۃ ربتھا، دوسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائی، وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کیا فرمایا کہ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، کون ہوں گے، حفاةً عراةً، وہ لوگ ہوں گے جن کے پاؤں میں چپل نہیں ہوگی،
جسم پہ پورے کپڑے نہیں ہوں گے، فقیر قسم کے لوگ ہوں گے، ان کھانے پینے کی اتنی چیزیں انہیں اتنے سمارٹ نہیں ہوں گے، پتہ نہیں ہوگا ان چیزوں کا کہ نہیں، فقیر بھی ہوں گے، وہ کرتے کیا ہوں گے؟ رعاء بکریوں کے چروائے ہوں گے، یعنی ایسے عام لوکل جس طرح، بالکل۔ اچھا ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے، کوئی غربت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کس بات میں ہے کہ کہا اس فقیری میں تھے، حال یہ تھا پاؤں میں چپل نہیں، جسم پر کپڑا نہیں، بکریوں کے چروائے کھانے کو کھانا نہیں، روٹی نہیں پوری، لیکن اللہ نے ان کو نوازا، دیا اللہ نے اتنا دیا کہ یتطاولون فی البنیان، پھر بلڈنگوں پر بلڈنگیں بنانے لگ گئے۔ کوئی مسئلہ نہیں، بلڈنگ بنائے، گھر بنائے، کوئی ممانعت بھی نہیں اس بات کی، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ یتطاولون فی البنیان، فخر کرتے ہیں اس بات پہ کہ نہیں نہیں میری بلڈنگ تم سے اچھی ہے، مجھے ایک دوسرے پر اپنا فخر جتلاتے ہیں اور تکبر اور غرور کرتے ہیں اس بات پہ، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں پسند، اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں، یہ علامت قیامت ہے۔ باقی گھر بنانا کوئی مسئلہ نہیں، گھر بنانا کوئی مشکل کام بات نہیں کہ شریعت میں ممانعت ہو، نہیں، لیکن بنانے کے بعد ایک دوسرے پر اپنا فخر جتلانا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا دوسرے سے، کہا پہلے دیکھو حال کیا تھا اور اللہ نے کتنا دیا نوازا، اور بجائے اللہ کا شکر کرنے کے ایک دوسرے پر فخر کرنے لگ گئے ہیں۔ یہ تطاولون فی البنیان، ہر ایک کہتا ہے نہیں میری بلڈنگ ایسے اچھی ہونی چاہیے، اس کو نیچے دکھانا، میں نے اوپر بنایا، یہ حال ہے۔ تو فرمایا اس کے ختم ہونے کے بعد ثم انطلق، وہ سوال کرنے والا چلا گیا۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں سوال ہوئے، جواب ہوئے، اٹھے، اب بات ختم ہو گئی، تو کہا انطلق، وہ اٹھا اور بندہ چلا گیا، بندہ چلا گیا۔ کہا فلبثت مليا، تو کچھ دیر ہم رکے رہے وہاں پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، ایک روایت میں آتا فرمایا عمر اس کو دیکھو کہاں ہے، باہر نکلے ادھر ادھر دیکھا تو بندہ نظر نہیں آیا، تو آپ واپس آ گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر اتدری من السائل، عمر آپ کو پتا تھا یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو فرمایا کہ اللہ، قلت اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور رسول بہتر جاتے ہیں، ہمیں اس چیز کا علم نہیں۔ سبحان اللہ، اسی لیے کہتے ہیں یہاں پر ایک نقطہ بڑا زبردست، کہا کہ کسی سے اگر سوال کیا جائے، یہ صحابہ کا بڑا ادب ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہو کہتے اللہ ورسولہ اعلم، کئی ایسے باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے تو آپ خاموش رہتے، پتہ نہیں کہیں ہم کوئی جواب دے دے وہ جواب صحیح نہ ہو، حالانکہ وہ معلوم ہوتی تھی، بات پتہ بھی ہوتی تھی، پھر بھی کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کا جواب دینے میں غلطی نہ کر لیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی عالم آپ سے کوئی سوال پوچھے کسی کے حوالے سے تو فوراً جواب نہیں دینا، یعنی یہ کہنا ہاں جی یہ نہیں ہے، اس کا معنی ہے کہ جواب نہیں دینا، یہ معنی نہیں کہ اپنے علم کو ظاہر کرنے کی نہیں۔ تو کہا کہ اگر کوئی بات پوچھی جائے تو اپنے کسی بڑے کے موجودگی میں کوشش کریں کہ وہ جواب دے، بجائے کہ آپ دینے کی کوشش کریں۔ یہاں تو علماء عالم صاحب بیٹھے رہتے ہیں اور آپس میں سوال جواب کی نشست شروع ہو جاتی ہے۔ میں ایک جگہ پر جمعہ پڑھانے چلا گیا تو ایک آدمی نے مجھ سے سوال پوچھے، جمعہ ختم ہوا لوگ بیٹھے رہے، تو انہوں نے کہا ایک سوال پوچھا، مجھے یاد نہیں رہا کیا سوال تھا، کافی ٹائم پرانی بات ہے، سوال چل رہا تھا درمیان سے، اس نے کہا اچھا میں نے اس کے بارے میں سنا ہے، یہ لوگ علماء نے یہ کہا، میں نے بھی دوسرا میں نے اس کے بارے میں یہ پڑھا ہے۔ 10-15 منٹ تک وہ آپس میں لے دے کر کے ان کو اوہو حافظ صاحب بیٹھے، ذرا پوچھ لیں ان سے۔ 15 منٹ کے بعد حافظ صاحب یاد آ گئے ان کو کہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا نہیں آپ نے فیصلہ کر لیا، آپ کر لیں، باقی جو ہمارا مجھے اتنا پتہ نہیں ہے۔ تو یعنی معاملہ یہ کہ اگر اہل علم بڑا موجود ہے تو فوراً اس کا اپنے ان کی موجودگی میں جواب نہیں دینا، بلکہ ان کی طرف احالہ کرنے کے وہ جواب دے۔ دوسرا ہے کہ فوراً کہ ہاں جی مجھے آتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہاں جی جواب دینے میں آپ سمجھ رہے ہیں جو جواب ہے وہ جواب 100% غلط ہوتا ہے۔ تو کہا کہ ایسا ہوگا اگر لوگوں کے سامنے کہا کہ مجھے پتہ ہے اور آپ کو پتہ نہ ہو تو انسلٹ ہو جائے گی۔ اچھا جی بتائیں تو اگلا جواب غلط، نہیں ایسے جواب تو صحیح نہیں ہے، بندہ پریشان۔ پھر کہا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جواب تو ہے لیکن آپ کو پورا صحیح پتہ نہیں ہے، اور اس کے کئی جوانب یعنی کئی چیزیں اس کو آپ کو اس کا علم نہیں۔ تیسرا، اگر آپ کو 100% پتہ بھی ہے پھر بھی آپ استاد کے اس زائد باتوں سے محروم ہو جائیں گے، اس زائد باتوں سے، اس شیخ کے زائد باتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ تو کہا کہ کوشش کریں کہ استاد سے یا کوئی جو بڑے شیخ ہیں ان سے پوچھیں کہ وہ جواب دے، وہ اس کا جواب بہترین دیں، کہ اضافی باتیں کہنے کہ ممکن میرے بعد ذہن میں جو چیزیں ہیں وہ کم ہوں گی، ان کے پاس کافی مطالعہ ہے، تجربہ ہے، علماء کے پاس بیٹھنا پڑھنا پڑھانا ہے تو وہ جواب دے گا۔ جی دوسرا مسئلہ یہ کہ آج کل ہم سارے مفت کے مفتی ہیں، ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی کو پوچھا جائے تو وہ گھر سے پیدائشی مفتی نکلے ہیں، آج کل تو مارکیٹ میں بہت سارے مفتی چلتے ہیں، جس سے پوچھ لو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کا نہیں پتہ اس کو، پوچھیں گے جی دوائی کیسے، وہ نہیں بتائے گا، انجینئرنگ کا نہیں بتائے گا، باقی معاملہ نہیں بتائے گا، لیکن مفتی ضرور ہوگا، وہ باقی ہو نہ ہو یہ ضرور پتہ ہوتا۔ نہیں میرے بھائی، دین کا معاملہ ہے، عقیدے کا معاملہ ہے، اسلام کا معاملہ ہے، جنت اور جہنم کا معاملہ ہے، اتنا اس کے اندر وسعت نہیں ہونی چاہیے، اتنی دیدہ دلیری نہیں ہونی چاہیے کہ اپنی طرف سے، اور جب کہ پتہ ہے
چلو طب کے اندر بندہ مار دیں گے نا کم از کم، غلط انجیکشن لگ جائے گا، یہاں تو بندے کو جہنم میں پہنچا دیں گے، اپنے آپ کو جہنم میں پہنچا دیں گے، کتنا بڑا نقصان ہے، سوچے تو صحیح کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس نقصان کا کوئی احساس نہیں، لیکن اس کی پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں غلط کوئی دوا میڈیسن نہ مل جائے کسی کو، یہ ڈر ہوتا ہے، وہاں نہیں بتانا کسی کو، لیکن یہاں سب کچھ بتا دیں گے۔ المہم سوال کیا گیا تو کہا کہ مجھے نہیں پتا، تو کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، نہیں پتا تو کہیں پہ اللہ عالم، ہمیں نہیں پتا، جس چیز کا علم نہیں کہہ دے سیدھا سیدھا اللہ عالم، نہیں جی کیسے میں شیخ صاحب میں کیسے کہوں گے مجھے نہیں آتا، کوئی سوال نہیں، یعنی آج کل ہماری یہ بھی بڑے انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے، کوئی سوال پوچھے نا تو کہنا ہے جی میں کیسے کہوں گی کہ مجھے نہیں پتا، اگلے لوگ کیا کہیں گے، اتنے بڑے شیخ صاحب ہیں درس دیتے ہیں اور اس کا سوال کا جواب ہی نہیں ہے، نہیں جواب تو دینا ہے، استغفر بعد میں اس جواب کا غلط جواب، اس سوال کا جواب غلط دینے کے بعد جو بدنامی اور پریشانی ہوگی اس کو کون جواب دے، اس کو کون سامنا کرے گا، سیدھا کہہ دو کون سا مسئلہ ہے، اللہ عالم، بھائی مجھے نہیں پتا، کسی بڑے سے پوچھ لو، میرے علم میں نہیں ہے بات، ابھی نہیں ہے، بعد میں بتا دوں گا، کسی سے پوچھوں گا دیکھوں گا بعد میں بتا دوں گا، سیدھا سیدھا مسئلہ ہے، کون سی جا رہا ہے مسئلہ جا رہا ہے، جہنم قبول ہے کیا، جہنم میں جانا بہتر ہے کیا، نہیں بھائی چھوڑو، نہیں پتا نہیں پتا اللہ عالم۔ تو یہاں پوچھا کہ بھائی آپ کے علم میں ہے، تو کہا کہ اللہ عالم مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جبریل، فَإِنَّهُ جبریل، فرمایا جو سوال پوچھنے والا تھا وہ جبریل تھا، اتاکم، وہ آیا تھا تمہارے پاس، یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا، ڈائریکٹ بیٹھ کے کھڑے ہو گئے، یہ نہیں کہا کہ جی سنو میں جبریل ہوں آسمان سے آیا ہوں ذرا سن لو میں آپ کو یہ، نہیں، واسطہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے یہ دین آپ کے پاس پہنچے گا، جبریل آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ دین ہے، ڈائریکٹ آ کے یہ کسی کو نہیں کہا کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، دین آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، جبریل بھی آ کے بتا رہا رسول اللہ کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پیش کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ جبریل، فرمایا وہ جبریل تھا، اتاکم یعلمکم دینکم، وہ آیا تھا اس لیے کہ تمہیں تمہارا دین سکھا دے، دین میں کون کون سی چیزیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل تھیں، اسلام بھی، ایمان بھی، احسان بھی، ساری چیزیں جو اس حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے اختصاراً آج کوشش کی کہ اس حصے کو مکمل کیا جائے، حدیث کو پورا کیا جائے، تو بتوفیق اللہ آج ہم نے اس 40 نووی کی اس دوسری حدیث کو مکمل کیا، پڑھ لیا اللہ کی توفیق سے۔ ظاہری بات ہے کم حق ہو اس کا حق تو ہم ادا نہیں کر پائے، لیکن بس اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، ہم نے پڑھا سیکھا اور سکھایا سب نے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سیکھا ہے سکھایا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے اس کو پہنچانے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا۔